بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. جب آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور دوسرے پارے میں پہنچتے ہیں تو دوسرا پارہ جو ہی شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے. یہ تحویل قبلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال تک دنیا کی امامت و قیادت بنو اسرائیل کے ہاتھ میں رہی، اور اس قیادت کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ مسجد اقصی کو قبلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. یعنی قبلہ مسجد اقصی تھا اور امامت بنو اسرائیل کے ہاتھ میں تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو اب دوسری امت کی طرف پھیرنے کا فیصلہ کیا اور وہ امت محمدیہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا ان احکامات میں سے قبلہ تبدیل کرنے کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے اور ان 13 سالوں میں آپ ہمیشہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے. ہاں، اس بات کا خیال اللہ کے رسول مکے میں رکھتے تھے کہ اس انداز میں ایسی جگہ کھڑا ہوا جائے کہ وہاں سے کعبۃ اللہ بھی اور مسجد اقصی بھی دونوں ایک سمت میں آ جائے. چونکہ مکے میں ایسی جگہ کھڑا ہونا ممکن تھا، وہیں پہ کعبہ تھا، وہیں پہ کعبۃ اللہ تھا، تو وہاں سے ایسا ڈائریکشن لینا آسان تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور جب یہاں پہ آئے تو آپ الگ سمت میں آ گئے. ایک ڈائریکشن میں کعبۃ اللہ ہے تو دوسری ڈائریکشن میں کہیں جا کر کے بیت المقدس ہے. یہاں پہ قبلتین کو جمع کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا. یعنی 13 سال تک مکے میں رہتے ہوئے آپ نے قبلتین کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل قبلہ مسجد اقصی رہا. اور جب آپ مکے میں آئے تو 16-17 مہینے تک تمام صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کلی طور پر. یعنی اب یہاں پہ مسجد حرم کی طرف منہ کرنا ممکن تھا ہی نہیں. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا، اور قبلہ تبدیلی کا حکم جو ہے نماز کی حالت میں نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے آدھی نماز گویا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی تو آدھی نماز آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. صورتحال یہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے. آپ کی خواہش تھی، آپ کی آرزو تھی، آپ کی چاہت تھی، اور آپ اس بات کو جانتے تھے کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنے کو، آسمان کی طرف دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم اس قبلے کی طرف آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور پوری دنیا، یہ انسانیت نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمام انسانوں نے اپنا قبلہ تبدیل کرنا شروع کیا اور سب نے تبدیل کر لیا. آج جو کہ سب سے قدیم ترین قبلہ مسجد اقصی تھا، آج اس کی حالت دیکھیے قبلے کے اعتبار سے اور کعبۃ اللہ کی حالت دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امامت عطا فرمائی تھی وہ اپنے آپ میں ایک عظمت کا شاہکار بنا ہوا ہے. تحویل قبلہ کے بعد یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور دیگر تمام اقوام کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب امامت امت محمدیہ کی طرف پھیر دی گئی ہے. لیکن جہاں ایک طرف بہت سارے لوگ تھے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جو پریشان تھی. پریشان اس بات کو لے کر کے تھی کہ بہت سارے صحابہ کرام تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر چکے تھے.
یعنی انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھی تھی وہ ساری نمازیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، اور قبلہ تبدیل ہو چکا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے، یعنی صرف قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کا احترام کرنا فقط یہ نیکی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی چند ایک نیکیوں کا ہی نام نیکی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی مجموعہ ہے۔ ان میں بنیادی طور پر من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا سب سے بڑی نیکی، سب سے بنیادی نیکی، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھنا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا، والکتاب، اور کتابوں پہ ایمان رکھنا، والنبیین، اور نبیوں پہ ایمان رکھنا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اسی طریقے سے اپنے مال میں سے اپنے قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مانگنے والوں اور سوال کرنے والوں میں، وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے غلاموں میں، قرض داروں میں، اور نماز کو قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور وعدہ کی پابندی کرنا جب بھی وعدہ کیے جائیں، اور صبر کرنا ہر حال میں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جنگ کے میدان میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی لوگ ہیں۔ یعنی چاہے تحویل قبلہ سے پہلے یا تحویل قبلہ کے بعد، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا انتقال کب ہوا، اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں ایمان ہے یا نہیں، ان میں یہ نیکیاں ہیں یا نہیں، ان میں یہ نیک کام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تمام کے تمام کامیاب لوگ ہیں، اور ان کا شمار کامیاب لوگوں میں ہونے والا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اور یہ اور یہ نیکی کرتا ہوں اور میں کامیاب ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ مزید نیکیوں کی طرف توجہ دے، کیونکہ چند ایک نیکیوں کا نام نیکیاں نہیں ہے، بلکہ چند ایک نیکی ہے، جبکہ اسلام بہت سارے نیکیوں کی رہنمائی ہماری اور آپ کی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ دیکھیں گے اس بارے میں دوسرا سب سے بڑا حکم جو آیا ہے وہ رمضان کے تعلق سے ہے۔ اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور اس کے آگے کی آیتیں دیکھیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس سے اوپر کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا اور روزے کے مسائل بیان کیے، اور مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ آیت بیان فرمائی۔ یعنی روزے کی حالت میں دعا کی اہمیت خاص انداز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے ذریعے سے بیان کی گئی۔ یعنی آپ کتنوں بھی روزہ رکھیے، اگر آپ نے ان روزے کی حالت میں دعائیں کر کے حد سے زیادہ آگے بڑھ کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے روزے کے نچوڑ کو اور اس کے مغز کو، اس کے خلاصے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور آگے پھر آگے دیکھیں گے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر روزوں کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس بات کو حلال کر رکھا ہے، کس بات کو؟ کہ تم رات میں یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، یعنی رمضان کی راتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کے بعد دیگر مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور کب تک روزے رکھے جائیں گے یہ بھی بیان کیا، اور کب سے رکھے جائیں گے یہ بھی بتایا کہ سحری یعنی سحر کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں روزے کی پابندی کرنی ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں جو حلال ہیں جو ممنوع ہو جاتی ہیں تمہیں ان اوقات میں اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ پھر رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے سحر تک، سحری کے وقت تک یعنی فجر سے پہلے تک تمہارے لیے یہ تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ بہرحال ایک صفت بیان کر دی، آخری بات عرض کر کے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی بڑی صفت بیان کی، اور بڑی صفت کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ مومنوں کی ایک دعا خاص ہوتی ہے، کافروں سے الگ اور تمام اقوام سے الگ۔ وہ کیا ہے؟
بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یقولون ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے دنیا دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ آیت نمبر 200 میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، یعنی دنیا مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی دنیا صرف مانگنے سے آخرت نہیں ملتی۔ لیکن مومنوں میں سے بعض لوگ کون ہیں؟ جو عقل مند ہیں، جو مومن ہیں، جو اصل میں اپنا خیر خواہ ہیں، ان کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں سے عطا فرما جو بھلائیاں ہیں، حسنہ جو خیر ہے دنیا میں سے وہ ہمیں دے دے۔ ہمیں گاڑی چاہیے ایسا نہیں ہے، خیر کی گاڑی چاہیے۔ ہمیں سواری چاہیے ایسا نہیں ہے، ایسی سواری جس میں خیر ہو۔ ہمیں مال چاہیے ایسا نہیں ہے، ایسا مال جس میں خیر ہو۔ اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ وقینا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر دے۔ یعنی مومن صرف دنیا مانگ کے اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ آخرت پہ فوکس کرتا ہے، آخرت پہ توجہ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دعا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن نہ دنیا بھولتا ہے اور نہ آخرت بھولتا ہے۔ مومن دنیا فراموش کر کے آخرت نہیں مانگتا، اور نہ ہی آخرت چھوڑ کر کے دنیا مانگتا ہے، بلکہ جب بھی مانگتا ہے دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے لیے ہی اس دنیا کو بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا۔ تو جو چیز ہمارے لیے بنائی گئی کہ ہمیں اس میں سے مانگنے کا حق نہیں؟ یقیناً ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحویل قبلہ کو مد نظر رکھیں، یہ امامت و قیادت کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں رہتے ہوئے اور 16-17 مہینے مدینے میں رہتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد قبلہ تحویل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تحویل قبلہ کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں تھے جب آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکامات بیان کیے۔ پھر اسی پارے میں یعنی دوسرے پارے میں قصاص کا بھی حکم دیا گیا، اور کہا گیا قصاص میں زندگی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کرنا اللہ کی زمین میں سے بعض حصوں پہ 40 دن تک لگاتار بارش ہوتے رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی حدود کے نفاذ سے انسان میں اتنی خیر اور بھلائیاں آتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا قصاص میں زندگی ہے۔ جب یہ بات میں نے کر دی تو دو باتیں مزید وضاحت کے لیے ضروری ہو گئی کرنا۔ لیکن قصاص کا مسئلہ کبھی بھی کسی آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر میرے گھر کے کسی فرد کا قتل ہو گیا کسی کے ہاتھوں، تو مجھے یہ اختیار نہیں ہے قصاصاً بھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس قاتل کو یا اس کے قاتل کے گھر کے افراد میں سے کسی کا قتل کروں۔ مجھے یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا۔ قصاص کے عمل کا نفاذ حکومت کے سطح پہ ہوگا، اگر اسلامی حکومت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی قانون ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بذات خود قاتل ہے۔ اس بات کو سمجھ گئے؟ ورنہ پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی بھی ٹھہرنے اور رکنے کا نام نہیں لے گا۔ قصاص کا حکم یہ قضاء کے دائرے میں آتا ہے، یہ قاضی اس کا فیصلہ کرے گا اور حکومت اس کا نفاذ کرے گی، یہ پولیس محکمہ اس کا نفاذ کرے گی۔ ہمارے اور آپ کے دائرے میں یہ چیز نہیں آتی، اور کبھی بھی اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کوشش نہ کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ میں نے قصاص لے لیا۔ آپ نے قصاص نہیں بلکہ آپ نے قتال کیا ہے، آپ نے جنگ کری ہے، آپ نے خون بہایا ہے اور ناجائز خون بہایا ہے۔ بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما، اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، کتاب و سنت کے مطابق دعائیں مانگنے، اور قرآن میں بتائے ہوئے اصول کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔